اب تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ معظمہ میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے رہے۔ جب تیسری بار بیت اللہ شریف کی تعمیر کے سلسلے میں تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی عمر اس وقت 20 سال تھی، چاہے زمزم کے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھے تیر بنا رہے تھے۔ طویل عرصے کی جدائی کے بعد اپنے والد گرامی کے چہر اقدس کی زیارت سے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انتہائی تعظیم و تکریم سے خوش آمدید کہا۔ ابتدائی گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: بے شک تیرے رب نے مجھے اس کا گھر بیت اللہ تعمیر کرنے کو حکم دیا ہے۔ عرض کیا: ابا جان، آپ اللہ کے حکم کی اطاعت میں جلدی کریں۔ ارشاد فرمایا: رب کائنات نے اس عظیم کام میں تجھے میری مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ عرض کیا: میں حاضر ہوں، آپ کر گزریے۔ اللہ کے یہ دونوں مقرب بندے اس امر عظیم کی تکمیل کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ایک عزم اور ولولہ کے ساتھ تعمیر کعبہ کا ارادہ کر لیا۔ اس عزم اور ولولہ میں احساس بندگی اور عجز و نیاز کا عنصر غالب تھا، مگر ابھی تک یہ حقیقت منکشف نہیں ہوئی تھی کہ بیت اللہ شریف کا حدود اربع کیا ہے، دیواروں کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے، کیونکہ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات اور سیلاب نے اس کے قدیم نشانات کو ختم کر دیا تھا۔ سو قدرت خداوندی سے ان مکرم بندوں کی رہنمائی کے لیے اچانک ایک بدلی نمودار ہوئی، جس سے یہ صدا آ رہی تھی کہ جس قدر طول و عرض اس بدلی کے سائے کا ہے، اسی قدر جگہ میں آپ بیت اللہ کی بنیادوں پر دیوار کھڑی کریں، اس میں کمی بیشی نہ ہونے پائے۔ بعض روایات میں مذکور ہے کہ جبرائیل امین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنیادوں کی نشاندہی کی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مجسم ہوا آئی تھی جس کا نام ریح الحجوج تھا۔ اس نے بیت اللہ کی جگہ کے گرد طواف کر کے اس کی حدود کو واضح کیا تھا۔ اس وقت یہ جگہ ایک ابھرے ہوئے سرخ ٹیلے کی شکل میں تھی۔ غرض کے باپ اور بیٹے نے کعبہ کی نشان زدہ بنیادوں کی کھدائی شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد وہ قدیم بنائے آدم علیہ السلام بھی ظاہر ہو گئی جس پر انہوں نے تعمیر کرنا تھا۔ کام کا آغاز ہوا۔ چشم فلک نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کے بھیس میں پتھر لانے کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک معمار کی حیثیت سے اپنے مقدس ہاتھوں سے دیوار چن رہے ہیں۔ مٹی، گارا یا چونے کی مدد کے بغیر ہی پتھر پر پتھر جوڑے چلے جا رہے ہیں۔ وہ پتھر اس قدر بڑے اور وزنی ہیں کہ 30 آدمی مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اس تعمیر میں کام آنے والے پتھر 5 مختلف پہاڑوں طور سینا، طور زیتا، کوہ لبنان، کوہ جودی اور کوہ ہرا سے فرشتے لے کر آئے تھے۔ بنیادوں میں کوہ ہرا کے پتھر استعمال ہوئے۔ جب دیواروں کی بلندی کچھ زیادہ ہو گئی اور پتھر لگانے میں دشواری محسوس ہونے لگی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا: کوئی ایسا پتھر تلاش کرو جس پر کھڑے ہو کر بآسانی تعمیر مکمل کی جا سکے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نظر انتخاب جس پتھر پر پڑی وہ وہی یادگار پتھر تھا جسے قرآن حکیم میں مقام ابراہیم کے مبارک اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ اس پتھر نے اپنے مزاج کی سنگینی اور سختی کے باوجود آپ کے نقش پا کا اس قدر گہرا اثر قبول کیا کہ زمانے کے حوادث بھی اسے نہ مٹا سکے، جس کا نظارہ آج بھی مسلمانان عالم بچشم نم خود کر رہے ہیں۔ جب کعبہ کی دیواریں کافی بلند ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا: کوئی عمدہ سا پتھر لاؤ جسے یہاں ایک کونے میں نصب کر دیا جائے تاکہ طواف کرنے والوں کے لیے ایک امتیازی نشان اور علامت بن جائے۔ حسب حکم سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پتھر لے کر آئے تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اس جگہ کی رونق ایک ایسا پتھر بن چکا ہے جس کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی ہے۔ عرض کرنے لگے: ابا جان، یہ پتھر کون لایا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: جبرائیل امین جنت سے لائے ہیں۔ تعمیر کے دوران موجود حطیم والی جگہ کو بھی کعبہ شریف میں شامل کر لیا گیا۔ مشرق کی جانب زمین کے برابر ایک دروازہ رکھا جس کی نہ تو چوکھٹ تھی اور نہ ہی کواڑ۔ یہ عظیم النظیر مکان چھت کے بغیر مکمل ہوا۔ اس عظیم الشان تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انتہائی عاجزی اور انکساری اور شکر کے جذبات سے سرشار ہو کر اپنے فریضے میں مگن رہے، اور یہ آیت کریمہ جو سورہ بقرہ کی ہے مسلسل ان کے ورد زبان رہی:
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ صحیح قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔